کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے جو طاقتور بادشاہ ہے، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، آج اس کی لاش ایک میوزیم میں پڑی ہوئی ہے اور لاکھوں لوگ اس کو دیکھنے بھی آتے ہیں؟ مگر کیوں؟ کیونکہ وہ ایک عبرت ہے۔ اسٹوری شروع ہوتی ہے مصر سے۔ ایک ایسا وقت جب مصر پر فرعون جیسا ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ فرعون صرف ایک انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے بادشاہوں کا یہ ٹائٹل تھا، فرعون۔ ایجپٹ اس دور کی سب سے ڈیولپڈ اور پاورفل کنٹری تھی، جہاں سائنس، انجینئرنگ، آرکیٹیکچر، آرمی یا پھر اکانومکلی سب کچھ وہاں پہ بہت مضبوط تھا۔ اس دور میں فرعون کو ایک الہی کی شخصیت مانا جاتا تھا۔ لوگ اسے رب یعنی گاڈ کنگ سمجھتے تھے۔ تو جب جنتا اپنے بادشاہوں کو خدا مان لے تو وہ جتنا بھی چاہے ظلم کرے، کوئی سوال اٹھتا نہیں تھا۔ فرعون کے پاس پاور، اس کی حکومت لوگوں کے اندھ وشواس، اس کے نالج اور اللہ کی دی گئی ہوئی مہلت کا نتیجہ تھا۔ مگر جب اس نے حد پار کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا انجام دیا کہ آج بھی اس کی لاش عبرت بنی ہوئی ہے۔ اس کا گھمنڈ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ میں تم سب کا بڑا رب ہوں۔ تو فرعون نے ایک بار ایک سپنا دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے اپنے جادوگروں اور صلاحکاروں سے تعبیر پوچھی، تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ ہاں، ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہیں گرا دے گا۔ تو اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا اور پھر اس نے حکم دے دیا، اور یہ بات قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 4 سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یعنی اس نے جینوسائیڈ شروع کر دیا تاکہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو جو اس کی حکومت کو گرائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا پلان دیکھیے، جسے مارنے کے لیے اس نے ہزاروں بچوں کا قتل کیا، اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں پرورش کروایا۔ فرعون کی یہ حرکت اس کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ اس نے معصوم کا قتل صرف اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کیا، مگر اللہ کی مرضی دیکھیے، وہ ایک بچہ بچ گیا اور وہی اس کا انجام بنا۔ اب دیکھیے، جب فرعون نے یہ حکم دے دیا تھا کہ ہر بچے کو وہ قتل کر دے، تو موسیٰ علیہ السلام کیسے بچ گئے؟ تو بنی اسرائیل کی ہر ماں اپنے بچے کو چھپاتی تھی کہ کہیں فرعون کے آدمی میرے بچے کو اگر دیکھ لیں گے تو وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ تو ایسے ہی ایک ماں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کا بھی دل کانپ رہا تھا، مگر اللہ کا حکم آیا۔ یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 7 ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں ڈر ہو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ پھر ماں نے اپنے بیٹے کو لکڑی کے صندوق میں رکھا اور اللہ کے بھروسے پہ اس دریا میں بہا دیا۔ سوچئے، ایک ماں اپنے بچے کو بہا رہی ہے، کس ہمت سے؟ صرف اللہ پر یقین سے۔ تو وہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس جا پہنچا۔ جب درباریوں نے دیکھا تو اس بچے کو نکالا، اور فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بچے کو دیکھا تو ان کا جو دل ہے وہ بھر گیا، اور انہوں نے کہا، یہ آیت نمبر 9 ہے کہ اسے قتل نہ کرو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے ہی اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسٹنی مقرر کر دی تھی کہ جسے مارنے کے لیے لاکھوں بچوں کو مارا گیا، اسے فرعون کے گھر میں ہی پالا جائے گا۔ اب دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، کیونکہ آیت نمبر 12 میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر دوسری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا ہے۔ انہوں نے کئی دائیوں کو بلایا، لیکن وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ محل والے پریشان ہو گئے کہ بچہ بھوکا ہے اور رو بھی رہا ہے اور کسی کا دودھ بھی نہیں پی رہا ہے۔ اب دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں دریا میں ڈال رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہہ دیا تھا ان کی بہن سے کہ تم اس کے پیچھے جاؤ، لیکن فرعون یا ان کے آدمیوں کو خبر نہ ہو۔ تو ان کی وہی بہن وہاں پہ موجود تھی، اور وہ بولی، آیت نمبر 12 میں ہی آتا ہے کہ میں تمہیں ایسا گھر بتا دوں جو اس کا صحیح خیال رکھے اور صحیح نصیحت دے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئیں تو انہوں نے جب دودھ پلایا تو انہوں نے ایک دم آرام سے دودھ پی لیا،
اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کرے۔ اس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی اور پھر وہ بڑے ہوئے۔ تو پھر ایک بار موسیٰ علیہ السلام مصر کے باہر گئے ہوئے تھے، مدین کی طرف۔ وہاں انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی اور کچھ سال وہاں پہ انہوں نے رہا۔ اور پھر جب وہ مصر کی طرف واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں انہیں طور پروت ملا، ماؤنٹ سینائی۔ اس پہاڑ کے پاس ان کو ایک آگ دکھائی دی، وہیں پہ ان کو نبوت ملی تھی۔ قرآن کہتا ہے، پھر سورہ الطحا میں آیت آتی ہے 11 اور 12، پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس گئے تو انہیں ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں اور اپنے تم جوتے اتار دو۔ اب یہاں پہ ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ کیا مشن ملا؟ پھر وہ سورہ الطحا کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، یعنی اس کو سمجھانے کے لیے جاؤ، دعوت دینے کے لیے جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، آیت نمبر 25 to 28، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گانٹ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اور پھر شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دربار کی ہسٹوریکل لڑائی۔ تو اس لیے سبسکرائب